ویڈیو پہ کلک کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ایک باشعور اور متجسس انسان ہیں جو حقیقت کا متلاشی ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں۔ آپ جاننا یہ چاہتے ہیں کہ خدا کا وہ تصور جس کو آپ بچپن سے مانتے آئے ہیں، کیا وہ درست ہے یا نہیں؟ کیا یہ وہی تصور ہے جس پہ آپ کا مذہب شروع ہوا تھا، یا جو آپ کا مذہب دعویٰ کرتا ہے، یا پھر یہ تصور ارتقائی منازل سے ہوتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے؟ سلام دوستوں، جو لوگ مجھے نہیں جانتے ان کے لیے عرض ہے کہ میرا نام فراز صدیقی ہے۔ پیشے کے لحاظ سے میں ایک ڈاکٹر ہوں، امریکہ میں رہتا ہوں۔ پچھلے مہینے یہ چینل شروع کیا۔ کوشش یہ ہے کہ ایک عام انداز میں، ایک عام انسان کے لیول پر تاریخ، الحاد اور فلسفے کا مطالعہ پیش کیا جائے بغیر کسی تعصب کے، ایک علمی اور شائستہ انداز میں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ خدا کا تصور انسان کا قدیم ترین تصور ہے، اور ہم خدا کو مانتے آئے ہیں بچپن سے۔ ہر انسان اسی مذہب پہ کو مانتا ہے، اسی مذہب کے خدا کو مانتا ہے جس پہ وہ پیدا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں زیادہ سوچتا سمجھتا نہیں، لیکن جب سے یہ دنیا ایک چھوٹی سی گلوبل ولیج بن گئی ہے، تمام نظریات آپس میں ٹکرا رہے ہیں اور اپنی اپنی سچائی کے دعوے کے ثبوت مانگ رہے ہیں۔ تو ابراہیمی مذاہب کی بات کرتے ہیں۔ تمام ابراہیمی مذاہب شروع ہوتے ہیں اندازاً 6000 سال پہلے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یونانی فلسفے کا ادراج جو ہمیں معلوم ہے وہ بھی اندازاً 5000 سال پہلے ہی ہے۔ تو یونان اتنا اہم کیوں؟ یونان اتنا اہم اس لیے کہ آج کی ڈومیننٹ سویلائزیشن، ڈومیننٹ فلسفہ ویسٹرن فلسفہ ہے، اور وہ اپنی بنیادیں یونانی مذاہب میں ہی تلاش کرتا ہے۔ اور اس کی دوسری اور زیادہ بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام اور عیسائیت خاص طور پہ، اور کچھ حد تک یہودیت بھی، اپنی الہیات، اپنی روحانیت، سب کی غذا لیتی ہیں یونانی فلسفے سے۔ اس لیے یونانی فلسفہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تو یونان وہ جگہ ہے جہاں پہ انسان نے سوچنا شروع نہیں کیا، بلکہ اس نے سوال پوچھنے شروع کیے۔ یونانیوں نے اپنے فلسفے کو لکھا بھی ٹریجڈی کے انداز میں، ڈرامے کے انداز میں، نظموں کے انداز میں۔ انہی نظموں اور ڈراموں اور ٹریجڈی نے ہمیں ان سوالوں سے روشناس کرایا۔ انہی ذرائع سے ہم ان جوابوں تک بھی پہنچے جو یونان کے فلسفیوں نے دیے، اور یقین مانیے وہی جوابات آج تک موجود ہیں۔ ٹیکنالوجی آ گئی، سائنس آ گئی، لیکن اس پہ کوئی خاص اضافہ، بہت نئی بات نہیں کی گئی۔ تو یہ سب شروع کیسے ہوا؟ یعنی یونان کے خدا کا تصور شروع میں کیا تھا؟ وہ خدا کو ویسا ہی سمجھتے تھے جیسا کہ وہ عام انسانوں کو سمجھتے تھے۔ ایک سردار خدا تھا جو کریٹر گاڈ تھا، جس نے سب کچھ بنایا تھا۔ اس نے پھر بہت سارے چھوٹے چھوٹے خدا بنائے تھے جو باقی کام کرتے تھے، اور یہ خدا بالکل انسانوں کی طرح تھے۔ یہ انسانوں پہ عاشق ہوتے تھے، انسانوں کے اپنی دیوی یا دیوتا محبوبہ یا محبوب کو چھوڑ کے چیٹنگ بھی کرتے تھے، چاپلوسی سے خوش ہو کے جنگوں کے فیصلے بدل دیتے تھے، اور ذرا ذرا سی بات پہ ناراض ہو کے جہنم میں بھی ڈال دیتے تھے۔ پھر ان میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے جو سچائی کی علامت ہے آج تک، جس کا نام تھا سقراط۔ اس نے یہ سوال کیا پہلی بار ریکارڈڈ ہسٹری میں، پہلی بار اس نے پوچھا کہ کیا خدا ایسے ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ خدا جس نے انسانوں کو بنایا ہے، جس میں انتہائی اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، وہ خدا انسانوں کی طرح امپلسو ہو، جذباتی ہو، عقل کے بجائے جذبات سے فیصلے کرتا ہو؟ اور اس نے پھر ان خداؤں کا انکار کر دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس پہ پھر الحاد کا مقدمہ چلا، اور پھر سقراط زہر کا پیالہ پی کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ اس نے یہ بتایا کہ خدا کوئی فارم نہیں ہے، خدا ایک ڈیوائن کانشسنس ہے جو کہ اس پوری کائنات میں جاری و ساری ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ خدا ریزن پہ کام کرتا ہے، منطق پہ کام کرتا ہے، اس میں جذبات کا کوئی دخل نہیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں خدا شخصیت سے ماورا ہے، اس کی کوئی شخصیت نہیں ہے۔ سقراط کے بعد دوسرا اہم فلسفی آتا ہے افلاطون یا پلیٹو۔ یہ سقراط کا ہی شاگرد تھا، اور وہ سقراط کے مرنے کے تقریباً 50 سال تک زندہ رہا۔ اس نے سقراط کے کانسیپٹ کو مزید ڈیفائن کیا کہ بھائی آخر یہ پھر کائنات بنی کیسے؟ تو اس نے یہ بتایا کہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایٹرنل فارمز ہیں، جو ان کو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ وہ سانچے ہیں جس میں ڈھال کے مختلف کائنات کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، سورج، چاند، ستارے، انسان، پودے، گھوڑے، گدھے، شیر، چیتے، بلی وغیرہ وغیرہ۔ اور چونکہ ہر نقل اصل کی ہوتی ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی نقص رہ جاتا ہے، اس طرح یہ ڈائیورسٹی آئی ہے۔ کئی طرح کے کتے ہوتے ہیں، کئی طرح کے شیر اور ببر شیر اور ٹائیگرز ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ بناتا کون ہے؟ یہ بنانے والا ایک کارپینٹر گاڈ ہے جس کا نام اس نے رکھا ڈیمیرک۔ پلیٹو نے ایک اور بہت ہی طاقتور آئیڈیا دیا، وہ یہ کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، جسم اور روح۔ روح کا تعلق
آسمان سے ہے یعنی خدا سے ہے، اور جسم کا تعلق اس دنیا سے۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ یہ آگے چل کے اسلامی فلسفے میں بات کریں گے تو بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بھی بتایا کہ خدا جو ہے وہ خیر محض ہے، یعنی کہ گاڈ از آل گڈ۔ سقراط نے کہا تھا کہ خدا پیور انٹلیکٹ پہ کام کرتا ہے، یعنی کوئی ریزن پہ کام کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ خیر محض ہے۔ اس کے ساتھ اس نے بتایا کہ خدا ابدی ہے، کیونکہ پہلے یونانی دیوتا پیدا ہوتے تھے، مرتے تھے، زندہ ہوتے تھے۔ اس نے یہ بتایا کہ نہیں، خدا کامل ہے اور ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے تھا۔ یہ کانسیپٹ پھر قبول کر لیا گیا اور اس پہ بہت سارے فلسفے مزید بنے، اعتراضات بھی ہوئے۔ پھر اس کے بعد پلیٹو کا شاگرد ارسطو پیدا ہوا۔ ارسطو نے خدا کے کانسیپٹ کو بہت زیادہ سائنٹیفک انداز میں بتایا، کیونکہ ہم نے سقراط میں دیکھا کہ خدا دیوتا وغیرہ نہیں ہے، وہ ایک خدا ہے۔ پھر پتہ چلا کہ وہ ایک خدا دنیا بناتا کیسے ہے، کائنات اس نے بنائی کیسے، اس کے بنیادی احوال کیا ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ بھائی تم نے یہ تو بتا دیا، لیکن اس کو ثابت بھی تو کرو، یعنی دلیل تو دو کہ یہ ہے کیسے۔ تو ارسطو نے اس کا جواب دیا۔ اس نے دو انتہائی اہم دلیلیں دی۔ ایک اس نے یہ بتایا کہ دیکھو دنیا میں جو حرکت ہے، وہ ہر حرکت کرنے والی چیز کسی دوسری چیز سے اپنی حرکت لیتی ہے، تو لازمی طور پہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو سب کو حرکت دے لیکن خود حرکت نہ ہو، خود اس میں حرکت نہ ہو، تو اس کو اس نے ان مووڈ موور کا نام دیا۔ پھر اس نے یہ بتایا کہ دیکھو کائنات میں، دنیا میں ہر جگہ علت و معلول کا رشتہ جاری ہے، ہر چیز کسی چیز کے ہونے سے ہوتی ہے، خود بخود نہیں ہوتی، تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو ان سب ہونے والی چیزوں کے ہونے میں مدد کرے یا ان کو شروع کرے، تو اس کو اس نے فرسٹ کاز کا نام دیا۔ اس کے ساتھ ارسطو نے یہ بھی کہا کہ خدا نہ خیر محض ہے، نہ وہ منطقی ہے، بلکہ وہ عقل خالص ہے، یعنی پیور انٹلیکٹ ہے، پیور، اس کو ریزن تو نہیں کہنا چاہیے لیکن وہ پیور شعور ہے، آپ یوں کہہ لیں اسے، کہ اس میں خیر بھی ہے اور اس میں ریزن بھی ہے، یعنی اس کی خیر ایسی نہیں ہے کہ وہ بغیر ریزن کے وہ کوئی اچھا کام کر دے، یعنی ہرن کی جان بچانے کے لیے شیر کو بھوکا مرنے دے، وہ ایسا نہیں کرے گا، وہ خیر محض ہے، پیور انٹلیکٹ ہے۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بتایا کہ خدا جو ہے وہ فارم لیس ہے۔ یہاں پہ تینوں فلسفے ایک ہی جیسے ہیں کہ خدا کی کوئی فارم نہیں ہے، اس کی کوئی شخصیت نہیں ہے، وہ کامل ہے، وہ ابدی ہے، وہ غیر متبدل ہے، وہ بدلنے والا نہیں ہے۔ ان تینوں فلسفیوں کے افکار کو اگر میں جمع کروں تو آپ کو یہ بتاؤں کہ خدا کی کوئی فارم نہیں ہے، خدا تخلیق کرتا ہے، خدا ابدی ہے، خدا کامل ہے، خدا عقل خالص بھی ہے، خدا خیر محض بھی ہے، اور خدا پیور ریزن بھی ہے۔ لیکن جو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ خدا چونکہ وہ کامل ہے، وہ اپنے آپ میں مگن ہے، اس کو انسان سے کوئی حاجت نہیں ہے، نہ اس کو پرواہ ہے، اس لیے وہ نہ یہ بتاتا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، نہ وہ جزا و سزا کا کوئی نظام برپا کرتا ہے، نہ وہ مکافات عمل کو چلاتا ہے، وہ اپنے آپ میں مگن ہے۔ اس نے دنیا بنا دی، اب دنیا جانے اور دنیا کے باسی جانے۔ تو یہاں تک یونانی فلسفے کا میں نے آپ کو سینٹرل ایڈر دے دیا۔ اس میں بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہیں، اندازہ کیجئے کہ آج تک یونانی فلسفہ پڑھا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھنے والی باتیں وہ یہی چند ہیں۔ اب آتے ہیں عیسائیت کی طرف۔ تو عیسائیت شروع ہوتی ہے یہودیوں کے ایک فرقے کے طور پہ، اس کے 11 یا 13 حواری ہوتے ہیں جن کو کوئی نہیں پوچھتا، اور عیسائیت شاید ختم ہو جاتی اگر سینٹ پال پیدا نہ ہوتا۔ یہ کٹر یہودی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مخالف تھا۔ یہ دمشق جا رہا تھا، دمشق جا رہا تھا کہ اس کو ایک ریلیجس ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ اس کے سامنے آتے ہیں اور اس کو کچھ بتاتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے اس چھوٹے سے یہودی فرقے کو ایک نیا دین بنا دیا۔ اب نئے دین بنانے کے لیے نیا خدا بھی چاہیے، تو اس نے وہ خدا یسوع کو بنا دیا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے۔ پھر اس نے اس میں روح القدس بھی شامل کر دیا، یعنی تثلیث کا عقیدہ، ٹرینٹی کا عقیدہ شامل کر دیا۔ اس میں اس نے شدید محبت شامل کر دی کہ خدا تم سے شدید ترین محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ خود انسان کا جنم لے کر آ گیا تاکہ تمہارے دکھ درد کو سمجھ سکے، تمہارے گناہوں کا مداوع کے لیے وہ صلیب پہ جو کہ ایک ذلت کی موت تھی وہ اس نے اختیار کر لی۔ وہ خدا اتنا عظیم ہے، پھر بھی وہ تمہاری محبت میں اپنے آپ کو سب سے ذلت والی موت دے کے گیا تاکہ تمہاری بخشش ہو جائے۔ پھر عیسائیت بہت زیادہ پھیلی۔ تو پھر عیسائیت جب پھیل رہی تھی تو اس کا سامنا ہوا یونانی فلسفے سے۔ یاد رکھیے کہ جب روم نے قبول کی عیسائیت تو گریک جو ہے وہ ان کا روم کا ایک صوبہ ہی تھا، کئی صدیوں سے صوبہ تھا ان کا، اور وہی فلسفہ پڑھتے پڑھاتے تھے۔
جب وہ عیسائی ہوئے، جب عیسائی گورنمنٹ کا مذہب بن گیا، تو پھر اس پہ کچھ سوال پیدا ہونے شروع ہو گئے کہ بھائی یہ کس طرح ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، اعتراضات ہوئے۔ تو اس وقت 4 صدی کے بالکل آخر میں 380-390 AD میں ایک فلسفی پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے سینٹ آگسٹین۔ اس نے یہ کیا کہ اس نے افلاطون کا فلسفہ اٹھایا اور اس کو عیسائی الہیات میں شامل کر دیا۔ اس نے بتایا کہ خدا جو ہے وہ خیر محض ہے، وہ صرف اور صرف گڈ ہے، اس میں ایول نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف محبت ہے۔ اور اس نے افلاطون کا عقیدہ جو کہ جسم اور روح کی دوئی کا تھا، اس کو بھی شامل کر دیا عیسائی الہیات میں، کہ جو جسم ہے وہ تو گند ہے، وہ تو گناہ کا پلندہ ہے، اور جو روح ہے وہ پاکیزہ ہے۔ اس جسم کو جتنا خراب کرو گے، جتنا گھساؤ گے، جتنا گندا رکھو گے، اتنا تمہاری روح پاکیزہ ہوگی۔ یہی عقیدہ آج تک موجود ہے، مسلمانوں میں بھی موجود ہے، کہ اگر ہم بہت زیادہ تکلیف اٹھائیں گے تو خدا خوش ہوگا، اگر ہم مسجد گاڑی کے بجائے پیدل جائیں گے تو خدا خوش ہوگا، اگر ہم پیاس کی تکلیف زیادہ برداشت کریں گے تو خدا خوش ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جسم اور روح کی دوئی کا جو تصور ہے سینٹ آگسٹین نے عیسائیت میں وہ ڈال دیا۔ پھر ڈارک ایجز آئیں، ڈارک ایجز کی اینڈ پہ ایک اور فلسفی پیدا ہوتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے تھامس ایکوائنس۔ یہ کیوں پیدا ہوئے؟ یہ اس لیے پیدا ہوئے کہ آہستہ آہستہ ریزن آگے آتا جا رہا تھا۔ ابھی انفارمیشن اور رنساں وغیرہ بہت دور ہے، لیکن ریزن بہرحال آتا جا رہا تھا اور سوالات پیدا ہو رہے تھے۔ تو تھامس ایکوائنس نے پھر ارسطو کا فلسفہ لیا۔ ارسطو نے جو آرگومنٹس دیے تھے انمووڈ موور اور فرسٹ کاز، اس کو انہوں نے عیسائی خدا جو تھا یعنی عیسیٰ علیہ السلام، ان کی خدائی کے ثبوت کے طور پہ پیش کر دیا۔ انہوں نے ایک اور آرگومنٹ بنایا جس کو کہا ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ، جس کو آج ہم کہتے ہیں آرگومنٹ فرام ڈیزائن یا فائن ٹیوننگ آرگومنٹ۔ ان کے 5 مشہور پروفس آف گاڈ ہیں، باقی 2 کو ابھی رہنے دیتے ہیں ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو سینٹ آگسٹین نے یہ کام کیا، تھامس ایکوائنس نے یہ کام کیا کہ انہوں نے ارسطو کے فلسفے کو لے کے عیسائیت کو درست ثابت کیا، عیسائی خدا کو درست ثابت کیا۔ عجیب سی بات نہیں ہے کہ ان کا جو انہوں نے بنائے تھے اپنے نظریات اور دلائل، وہ اس خدا کے لیے تھے جو اپنی ذات میں مگن ہے، جس کو انسانوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن عیسائیت میں آ کے افلاطون بھی عیسائی ہو گیا اور پھر ارسطو بھی عیسائی ہو گیا۔ انہی کے دعوے پھر آگے چلتے ہیں۔ پھر آتا ہے اسلام، سب سے جو ینگ مذہب ابراہیمی مذاہب میں وہ آتا ہے۔ ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ عیسائیوں کے ساتھ ان کا ٹاکرا ہوتا ہے، وہ ان کو فتح کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی علمی یلغار ہوتی ہے کہ اب عیسائی فلسفہ پورے یا یونانی فلسفہ عیسائیت کے روپ میں پورے زور سے حملہ آور ہوتا ہے۔ تو پھر اسلام کو بھی اپنے ڈیفینس کے لیے یہی کرنا پڑتا ہے۔ بات شروع ہوتی ہے پہلے تو اموی دور ہے، اس میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ پھر عباسی آتے ہیں، تو 8ویں صدی میں جو ہے وہ دار و ترجمہ جو شروع ہوتا ہے، اس میں یہ کتابیں ترجمہ ہوتی ہیں عربی میں، اور پھر ایسے بحث و مباحثے شروع ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں معتزلہ پیدا ہوتے ہیں جو خدا کی صفات، آخرت، معاد سب کو جو ہے وہ یونانی فلسفے سے لے کر بناتے ہیں۔ اگر کبھی مجھے موقع ملا تو میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا جس میں یہ بتاؤں گا کہ معتزلہ کی کون کون سی چیزیں ان کو معطوب ٹھہرایا گیا صدیوں پہلے کہ آج ہم ان کو درست مانتے ہیں۔ تو معتزلہ نے اسلام کا ایک شدید عقلی تصور دیا، اس میں پھر حنابلہ کے ساتھ امام حنبل کا واقعہ ہوتا ہے، خلق قرآن کا فتنہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس میں اشاعرہ پیدا ہوتے ہیں جو یونانی فلسفے کو مانتے ہیں لیکن وحی کو مقدم رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ معتزلہ سے ان کا اختلاف ہوتا ہے، اور آخر کار لانگ سٹوری شارٹ، معتزلہ سیاسی اپنی فوقیت کھو دیتے ہیں، اپنی خلیفہ جو ہے وہ ان کی سپورٹ کھو دیتا ہے، تو اشاعرہ اور ماتریدیہ ان کے عقائد جو ہے وہ چلتے ہیں، اور آج تک انہی دونوں کے عقائد مختلف ناموں سے مسلمانوں میں جاری و ساری ہیں۔ لیکن جب یہ عیسائیت اور اسلام کی کشمکش ہو رہی تھی تو اس میں مسلمانوں نے بھی بہت سارے آرگومنٹ بنائے اپنے خدا کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو ارسطو کا جو انمووڈ موور تھا، جو فرسٹ کاز تھا، اس کو ابن سینا نے لیا، اور ابن سینا نے ڈیزائن کیا کلام کوزمولوجیکل آرگومنٹ۔ پورا اس میں باقیوں کا بھی کافی حصہ ہے، لیکن ابن سینا نے اس کو بنایا، جو انمووڈ موور تھا ارسطو کا، اس کو بنا دیا واجب الوجود، کہ یہ واجب الوجود ہے۔ ارسطو کی جو فرسٹ کاز کی جو تھی فلسفی، اس کو لے کر انہوں نے بنا دیا برہان الامکان اور برہان حرکت، یعنی برہان حرکت یعنی کہ آرگومنٹ فرام موشن۔ پھر امام غزالی ہے، امام غزالی نے یہ کیا کہ یہ جو فرسٹ کاز آرگومنٹ تھا، اس کا ٹیمپورل پارٹ لے لیا، یعنی کہ یہ بتایا کہ دیکھو بھائی وقت جو ہے نا وہ انفینٹ نہیں ہے، وقت چونکہ فائنائٹ ہے، ایک جگہ سے شروع ہوتا ہے ایک جگہ ختم ہوتا ہے، لہٰذا دنیا میں ہر چیز، کائنات میں ہر چیز ٹائم باؤنڈ ہے، وقت کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، ٹیمپورل ہے۔ اس وجہ سے کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے جو اس وقت سے باہر ہو، اور وہی خدا ہے۔ ان دونوں آرگیومنٹس کو
کلام کاسمولوجیکل آرگومنٹ کہا جاتا ہے. ابن سینا کے آرگومنٹ کو کہتے ہیں کنٹینجنسی آرگومنٹ, اور امام غزالی کے آرگومنٹ کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے ٹیمپورل آرگومنٹ. پوروں کو ملا کے کہتے ہیں کلام کاسمولوجیکل آرگومنٹ. اس کی بہت ساری شکلیں ہیں. اس میں سینٹ اینسلم نے بہت کام کیا, اس میں پھر لائبنز نے بھی اس میں کچھ چیزیں بتائیں. میرا ارادہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد میں اس خدا کے جو دلائل ہیں ان پہ ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں کہ شروع میں کیا تھا, کس طرح بدلے ہوئے آئے. تو آپ نے دیکھا ابھی تک کہ سقراط, افلاطون اور ارسطو, ان کے کانسیپٹس کیا تھے, وہ کانسیپٹ کس طرح پر عیسائیت میں آئے, اور وہی کانسیپٹ اسلام نے مسلمانوں کے فلاسفہ نے لیے اپنے قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کو درست ثابت کرنے کے لیے. اسی یونانی فلسفے نے پھر ہمارے تصوف کو بھی جنم دیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شروع میں کہ افلاطون کی جو فارمز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہیں. تو ابن عربی نے افلاطون کا فلسفہ لیا اور ان فارمز کو نام دے دیا آیان ثابتہ. تو یہ آیان ثابتہ اور کچھ نہیں ہے, افلاطون کی بنائی ہوئی ایٹرنل فارمز ہیں. یہی ایٹرنل فارمز تصوف کے ایک دوسرے سلسلے میں گئیں اور پھر یہ 7 روحیں کہلائیں. کہ اس کی جو چھوٹی سی کہانی ہے, کئی ورژن ہیں لیکن جو ورژن زیادہ مشہور ہے کہ خدا نے خود کو دیکھنا چاہا تو روح محمد کو تخلیق کیا. اس روح محمد سے پھر مزید 6 روحیں بنی, یہ 7 ہو گئیں. ان 7 سے پھر باقی چیزیں دنیا میں آئیں, یعنی کہ وہ 7 جو تھی ایٹرنل فارمز ہو گئیں اور ان سے باقی تمام چیزیں دنیا میں وجود میں آئیں. اس کی ایک اور شکل تنزلات 7 بھی ہے, وہ ایک دوسری چیز ہے, لیکن اس میں بھی یہ آتا ہے کہ 7 عالم ہے, ہر عالم جتنا دنیا سے قریب ہوتا جائے گا اتنا خدا سے دور ہوتا جائے گا, تو اس میں بھی برائی پیدا ہوتی جائے گی. اور ایک لمبی کہانی ہے جو صرف کہانی ہے, مطلب بنائی ہوئی بات ہے. تو ابن عربی نے افلاطون کی فارمز لیں اور اس کو کہہ دیا کہ یہ عیان ثابتہ ہیں. ہمارے بر صغیر کے مسلمان سنی اسلام کے جو بابا آدم ہیں, سب جن کو سب مانتے ہیں, حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے انہی ایٹرنل فارمز کو لیا اور اپنا ایک نظام تخلیق کیا جس کو انہوں نے عالم مثال کا نام دیا. جو مثالی دنیا جس کو کہا جاتا ہے, یہ اور کچھ نہیں ہے, یہ افلاطون کی ایٹرنل فارمز ہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا روح اور جسم کی دوئی. یہ تو آپ انٹرسٹنگ بات یہ کہ قرآن مجید میں آپ کو روح اور جسم کی دوئی نہیں ملے گی. کہیں بھی روح کا ذکر اس طرح نہیں ہے کہ وہ خدا کی طرف نفوذ کرتی ہے, وہ نیکی کی طرف بلاتی ہے اور جسم گندا ہے, ایسا کچھ نہیں. ہمیشہ ایک کمپاؤنڈ حیثیت میں بات کی ہے, انسان کی بات کی ہے. یہ نہیں کہا کہ روح بہتر ہے جسم برا ہے, لیکن اس کی تفسیریں اگر آپ پڑھیں گے خاص طور پر تصوف میں تو وہ تمام کی تمام یہی ہیں کہ روح ایسی ہے اور دنیا بمانی جسم وہ ایک بیکار چیز ہے. تو خدا کا تصور اس طرح بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا. خدا کا تصور ایسا ہرگز نہیں تھا جیسا کہ وہ قرآن میں نازل ہوا. قرآن کا جو خدا کا تصور ہے وہ تو بہت ہی زیادہ تھا. قرآن مجید کے پاس جب وہ نازل ہو رہا تھا تو خدا کا تصور آلریڈی تھا وہاں پہ, وہ اللہ کو مانتے تھے, کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس نے کچھ آپ کو گنتی کی صفات بتائیں اور بات ختم ہو گئی. لیکن جیسے جیسے انسان کا شعور ترقی کرتا گیا, علم ترقی کرتا گیا, تو نئے سوالات پیدا ہوتے گئے. وہ سوالات پھر انسان کے ذہنوں نے ہی ان کے جوابات دیے ہیں, ان جوابات سے لے کے جو ان سے پہلے ایک نسل انسانی دے چکی تھی. یعنی حیران ہونے کی بات ہے کہ دونوں مذاہب, عیسائیت بلکہ تینوں مذاہب کہنا چاہیے, جوڈیزم, یہودیت, عیسائیت, اسلام, تینوں کی تینوں دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایک خدا کو مانتے ہیں, لیکن ان کے خدا کے دلائل مشرکین سے آتے ہیں. یعنی سقراط بھی مشرک تھا, ارسطو بھی اور افلاطون بھی, یہ سب مشرک تھے, لیکن ہم انہی سے دلائل لے کے اپنے اپنے خدا کو ثابت کرتے ہیں. یہ ذرا سوچنے کی بات ہے اور حیران ہونے والی بات ہے کہ ایسا آخر ہوا کیسے. آخر جانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور فلسفی کا تعارف کرا دوں جس کا نام تھا پلوٹائنس, جس کو اردو میں کہتے ہیں فلاطینوس یا نیو پلیٹونزم. اس نے بھی اسلام کے تصوف کو بہت زیادہ متاثر کیا. اس کا ایک کانسیپٹ تھا ہائرارکی کا, ہائرارکیل فارمز کا, کہ جب خدا سب سے کامل ہے, جب اس نے تخلیق شروع کی تو پھر ہر خلق جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کم ہوتی ہوئی آئی نیچے. اسی ہائرارکی سے کیتھولسزم نے پوپ کا تصور ایجاد کیا کہ بھائی جو سب سے خدا سے قریب ہوگا وہ معصوم ہوتا ہے, کیونکہ وہ سب سے قریب ہے, اس میں آلائش سب سے کم ہے, اس میں کہنا چاہیے آمیزش گناہ کی سب سے کم ہے. یہی تصور پھر شیعہ امامت کا بنا کہ ان کا امام بھی معصوم ہوتا ہے. یہی تصور آج اسماعیلی امام کا بھی ہے کہ وہ بھی معصوم ہوتا ہے. تو یہ بھی ہائرارکیل فارم کا تصور پلوٹائنس سے ہے. دوسرا جو بہت زبردست تصور ہے پلوٹائنس سے وہ ہے علم لدنی کا, ایسوٹیرک نالج. آپ کو وجدان علم کا ایک ذریعہ ہے.
جس کو آپ الہام کہہ لیں، جس کو آپ وحی کہہ لیں، یہ بھی پلوٹائنس کا ذریعہ ہے جس پہ پوری کی پوری ہماری تصوف کی عمارت کھڑی ہے۔ اور اگر آپ حضرات برا نہ مانیں تو نبوت کی عمارت بھی اسی پہ کھڑی ہے کہ وحی جو ہے وہ خدا کی طرف سے آتی ہے، آپ کے وجدان میں آتی ہے۔ خیر وہی میں پھر انہوں نے باقی چیزیں ایڈ کی ہیں تاکہ وہ اس کو اس سے الگ کیا جا سکے، لیکن بہرحال وجدان جو ہے یا کہنا چاہیے لاشعور جو ہے وہ علم کا منبع قرار پاتا ہے۔ اسی کو درست مان کے ہم مذہبی تجربے کو بھی علم کا منبع قرار دیتے ہیں، جو کہ ایک لایانی اور فضول بات ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو پلوٹائنس نے جو ہائرارکیل فارمز دی، علم لدنی دیا، اس سے ہمارے تصوف اور ہمارے کیا عیسائیت کے اور یہودیت کے سب پہ تصوف نے اس سے بہت زیادہ لیا، چاہے وہ عیسائیت کا تصوف ہو یا وہ یہودیت کا تصوف ہو، اس میں یہی علم لدنی ہے، یہی ہائرارکیل فارمز ہیں، یہی ولی ہیں جو ان سے گناہ نہیں ہوتا، یہی امام ہیں جن سے گناہ نہیں ہوتا، یہی سینٹس ہیں اور یہی پوپ ہے، اور یہی عظیم ریبائز ہیں جو گناہ کے صدور کے قابل نہیں ہوتے۔ تو خدا کا تصور جو ہے وہ یونانیوں سے ماخوذ ہے، اس کی اوریجن جو بھی ہو، لیکن اس کو بہرحال فلسفہ یونان نے ہی اس میں رنگ بھرے ہیں، فلسفہ یونان نے ہی اس کو کہنا چاہیے کہ عقلی دلائل دی ہیں، اور آج بھی یہی دلائل یوز ہو رہے ہیں۔ اسی لیے بہت کچھ سوچنا چاہیے ہم کو کہ ہم جب خدا کو مان رہے ہیں تو ہم خدا کو اس لیے مان رہے ہیں کہ وہ قرآن میں ایسا بیان ہوا ہے، یا اس لیے مان رہے ہیں کہ قرآن سے ہزاروں سال پہلے چند انسانوں نے بیٹھ کے سوچا تھا کہ خدا کو ایسا ہونا چاہیے۔ کوئی بات ہو تو بتائیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر کیجئے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جیسے باشعور دوست اور بھی موجود ہیں، ان سے بھی شیئر کیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اگلی ویڈیو پہ میں بات کروں گا پری اسلامک کانسیپٹ آف اللہ، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا کیا کانسیپٹ تھا اور لوگ اس کو کیسا مانتے تھے۔ خیال رکھیے۔